الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کلمات میں نے پڑھے ہیں ان کا معنی الحمد للہ وکفا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور وہ کافی ہے۔ ہر مشکل میں، ہر الجھن میں، ہر مصیبت میں، ہر حاجت میں، ہر دشمن کے مقابلے میں، شیطان ہو، نفس امارہ ہو، وکفا، اور وہ کافی ہے۔ جس کا وہ ہو جائے اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہوں اللہ کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ اس میں انبیاء، مرسلین اور اولیاء بھی آ گئے، اور ایک لحاظ سے ہم بھی آ گئے کہ جن کو اللہ نے ایمان اور اسلام کے لیے چن لیا۔ بقول بشر کہ اس شہر میں دو اور بشر بھی ہیں، وہ کافر ہیں، اور میں بشر ہوں، مجھ کو اللہ نے اسلام نصیب فرمایا۔ بظاہر مجھ میں کوئی زائد خوبی نہ تھی، اس لیے وہ اللہ نے مجھ کو چن لیا اپنی رحمت کی وجہ سے، بغیر کسی سبب کے، بغیر میری کسی اپلیکیشن کے، بغیر میری کسی سفارش کے۔ تو اس لیے آج بتا دیا۔ میں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہوں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ کلمات پہلے پڑھنے ضروری ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر غور نہیں کرنا چاہیے، مولوی جانے، اس کا کام جانے۔ اور مولوی صاحبان نے بھی کوئی ایک آدھ خطبہ رٹا ہوا تھا، بعض اوقات ان کو خود بھی ترجمہ نہیں آتا۔ تھرڈ کلاس مولوی بھی ہوتے ہیں نا کہ میرے جیسے، ان کو ترجمہ بھی نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے بڑی اچھی بات کی جاتی ہے، جو سمجھدار بندہ سوچ کر موقع کے مطابق بات کرتا ہے نا۔ تو میں نے کہتے ہیں نا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کی ہر بات میں دانائی ہوتی ہے۔ تو اکثر و بیشتر میرے دل پر جو واردات ہوتی ہے اس کے مطابق میں خطبہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ کبھی چھوٹا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، کبھی ایسے ہی شروع کر دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبھی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ دیتا ہوں۔ تو آپ نے شاید اس پر بھی کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، نہیں نہ کیا، نہیں کیا۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پائے کا تجسس، اس پائے کی طلب علم، اور یا پھر تھوڑا بہت سابقہ علم، پریویس نالج وہ تو بندہ سوچتا ہے نا۔ آپ دمبا بکرا خریدنے جاتے ہیں تو یقیناً سوچتے ہیں کہ اس کی اتنی قیمت کیوں ہے، اس کی اتنی قیمت کیوں ہے، یہ سستا کیوں ہے، وہ مہنگا کیوں ہے۔ تو آپ چھان کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے یہ سستا موٹا ہو کر سستا کیوں ہے، یہ دھوندا نہیں ہے، مشکوک ہے۔ کرتے ہو نا میاں؟ تو ادھر لگن بھی ہوتی ہے، طلب بھی ہوتی ہے، اور کچھ تھوڑا سا پریویس نالج بھی ہوتا ہے۔ بس اسی وجہ سے ہم آپ کی توجہات سے محروم رہتے ہیں، اور یہی تمنا ہے کہ اہل علم کا حلقہ ہو، اہل ذوق کا طبقہ ہو، تو پھر بات کا لطف ہزار چند ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر بات پر دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی، کیوں کہی، اور کس مناسبت سے کہی۔ تو آج کی مناسبت بتا دیتا ہوں۔ ظاہر ہے آج میرے منہ پر یہ بے اختیار خطبہ آیا کہ میں نے یہ باقاعدہ پیچھے سوچ کر بھی نہیں آیا تھا۔ دھیان اس طرف گیا کہ
ایک تو ہمارے جو مسائل ہیں، جو میری مشکلات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ہی کفایت فرمائے، وہ کفایت کرنے والا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ اللہ کے پیاروں کا ذکر تھا، خاص طور پر بشر آفی کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ اب اس بات کہنے سے مجھے وہ بات یاد آ گئی جو مجھ کو بھولی کھڑی تھی کہ میں نے آج کیا بیان کرنا۔ ایمان سے اس طرح بندے کا دماغی رابطہ چلتا ہے بات سے بات۔ یہ اتفاقاً کہی لیکن اب مجھے بات یاد آ گئی، تو وہ میں پہلے کر دیتا ہوں کہ بعد میں پھر نہ بھول جائے۔ حضرت بشر آفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ حاکم الحاکمی نے ایک مرتبہ، یہ کتاب میں ذکر آتا ہے فرید الدین عطار کے، جب یہ فوت ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے بشر، تجھے پتہ ہے کہ ہم نے تجھے بندوں میں چن کیوں لیا اور اولیاء کا سرتاج و سردار کیوں بنا دیا؟ اگرچہ بظاہر اس کی ایک وجہ وہ بھی تھی، ابتدا میں نے آپ کو بتائی تھی، لیکن وہ ایک چیز، صرف ایک سبب تو بظاہر تھا نا توبہ کا، لیکن مجموعی طور پر اولیاء میں اتنا اونچا مقام دینا، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ تجھے، یا خواب میں شاید آپ کو یہ بتایا گیا، بہرحال آپ کا یہ قول آتا ہے، تو شاید فوت ہونے کے بعد تو آپ واپس آ کر نہیں بیان کر سکتے، یا کسی بزرگ نے بیان کیا ہوگا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں آ رہا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ خواب بتایا یا پوچھا یا کسی بزرگ کے ذریعے کہ پتہ ہے تجھ کو اتنا اونچا مقام و مرتبہ کیوں دیا؟ عرض کیا مولا کریم تو ہی جانتا ہے بہتر۔ فرمایا ایک تو اس وجہ سے کہ تجھ کو اپنے نبی کی سنت کا متبع پایا، اپنے نبی کی سنت کا متبع پایا، اور دوسرا تیرے دل میں بزرگوں کا احترام دیکھا بہت زیادہ۔ دوسرا بزرگوں کا بہت زیادہ احترام دیکھا۔ دو اور باتیں بھی تھیں جو اس وقت مجھے نہیں یاد آ رہی، ابھی شاید یاد آ جائے باتوں میں۔ اصل میں یہ جو ہوتے نا اقوال فردن فردن نظر سے گزرے ہوئے، وہ کہانی نمائش ہے تو زیادہ یاد رہ جاتی ہے، لیکن یہ کسی وقت کوئی بات یاد آئی، کسی وقت کوئی بات یاد آئی، تو بہرحال یہ دو باتیں بھی بڑی اہم ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو شخص بھی ولایت میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کو دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا متبع ہو پورا، اور بزرگوں کا یعنی بڑے لوگوں کا جو اولیاء اللہ ہیں ان کا احترام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ نہ، ایک شخص حج کے لیے چلا، اس نے کہا کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضری دے کر جاتا ہوں، دعا لے کر جاتا ہوں، بزرگوں سے ملاقات کر کے جانا چاہیے۔ عرض کی یا حضرت میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں، دعا فرما دے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ فرمایا تم حج پر جانے کی بجائے فلاں شخص جو ہے بڑا مقروض ہے اور مفلس ہے، تم یہ پیسے اس کو دے دو تو تمہیں حج سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔
وہ کہنے لگا جی حضور مجھے حج کی خواہش بڑی ہے، بڑے عرصے سے تمنا تھی دل میں، تو حج کی بڑی خواہش ہے۔ وہ مفہوم بین السطور یہی تھا کہ ذرا میں پیسے نہیں دے سکتا، مشکل سے جمع کیے، تو حج کا بڑا ذوق شوق ہے اور حج پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسے لگتا ہے جیسے تیرے پیسے کسی اچھی جگہ سے نہیں ملے، یہ موٹے لفظوں میں یوں کہ تیرا مال حلال نہیں لگتا۔ اس نے کہا جی وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں تجھے زیادہ ثواب کی طرف مائل کرنا چاہتا ہوں اور تو تھوڑا ثواب لینا چاہتا ہے۔ کیا مطلب کہ تیرے پیسے بیکار قسم کے پیسے ہیں؟ یعنی کارآمد پیسے سے بندہ کارآمد شے خریدتا ہے۔ تو حج کو دوڑا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں تجھ کو زیادہ ثواب مل جائے گا، تو ثواب زیادہ درکار ہے نا، اچھے مال سے زیادہ ثواب درکار ہوتا ہے، زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر اچھا نہیں ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ تو ٹھیک ہے کم ثواب والی طرف جانا چاہتا ہے۔ اب آپ کس کے ارشاد سے کیا پتہ چلا؟ یہ جو ہم نے کمر کس رکھی ہے، ان گنیا، ان 11واں عمرہ، ان 12واں، ان 13واں، ان 14واں، یہ جو دوڑ لگی ہوئی آج ہمارے جیسے بعض لوگوں میں، تو اس پر بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال ہی اتنا اعلیٰ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہم کو بہت اعلیٰ ثواب نہ دینا چاہتا ہو کہ چلو جیسا مال ہے جس لیول کا اسی لیول کی نیکی لے کر لیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ایسی حج گنتی والی حجی ہو، ثواب کم ہو اور پھیروں کی گنتی زیادہ مقصود ہو کہ اتنے حج کی میں نے، اتنے عمرے کیے میں نے، تو یہ اللہ والے تو اتنی باریکی تک سوچتے ہیں۔ یہ غالباً میں نے تھانوی صاحب کے ملفوظات میں کسی جگہ ان کی تقریر میں ایک فقرہ پڑھا تھا کہ کسی صاحب نے کہا کہ میں جب چوتھے حج پر گیا تو سمندر میں طوفان آ گیا، تو کچھ صاحب پاس بیٹھے تھے اللہ والے، انہوں نے کہا حاجی صاحب آپ نے ایک لفظ میں چاروں حج برباد کر دیے، ایک حج میں آپ نے ایک لفظ میں چاروں حج برباد کر دی۔ اس نے کہا کیوں جی؟ فرمایا کہ یہ بتانے کی کیا ضرورت کہ میں چوتھے حج پر گیا تو سمندر میں طوفان آ گیا، تم ویسے بھی کہہ سکتے ہو کہ ایک مرتبہ سمندر میں طوفان آ گیا تھا اور اس طریقے سے ہم بچے۔ وہ کب تھا، کون سی باری تھا، کون سا حج تھا، اتنے غیر معمولی تفصیلات کی یا اس وضاحت کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب کہ شیطان نے، نفس نے تیرے منہ سے ایک لفظ نکلوایا، اگر خدا نہ خواستہ یہ چوتھی والا خماری دماغ میں ہو تو اسی سے چاروں ہی برباد ہو گئے۔ اگر تو گنتیاں ہی کرتا رہا، گنتیاں ہی سناتا پھرتا ہے اپنی، کتنا نازک مسئلہ ہے یار۔ اس سے آپ کو اتنا تو پتہ چل ہی جائے گا نا، بس زیادہ اظہار نہیں کرنا چاہیے، زیادہ باتوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اور بشر کا بھی ایک قول ہے کہ وہ جو حضرت خضر نے ان کو دعا دی تھی، قول کیا کل ہی میں نے سنایا تھا کہ حضرت خضر نے کہا اللہ تیرے لیے عبادت آسان فرمائے اور تیری عبادت تجھ پر پوشیدہ رکھے۔ یاد ہے؟ تیری عبادت تجھ پر پوشیدہ رکھے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ تجھے محسوس نہ ہو کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، بلکہ تجھے یوں ہی نظر آئے کہ میں ویلا، میں خالی ہوں، میں مارا گیا، میں کچھ نہ کر سکا۔ یعنی وہ عبادت کی کیفیت، حیثیت، گنتی، کوانٹیٹی، کوالٹی وہ تجھ پر پوشیدہ رہے، اس کی طرف کبھی دھیان نہ جائے کہ میں نے کیا کیا کچھ کر لیا۔
فرمایا 3 بندوں کی جو ہے نا نیکی بہت اونچے پائے کی ہے۔ ایک تو جو مفلسی میں سخاوت کرتا ہے، مفلسی میں سخاوت، کیونکہ مفلسی میں سخاوت کرنا بڑا مشکل گراں گزرتا ہے۔ جس کے پاس لاکھ روپے ہے وہ 500 اللہ کی راہ میں دے دے تو اتنی بات نہیں ہے جتنی کہ 500 ہی اور 500 ہی دے دے، یا 5 روپیہ بھی نہ ہو کسی سے پکڑ کر یار 20 روپے میرے دینا، ذرا میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر لوں، پھر میں تجھے دے دوں گا مزدوری کر کے۔ تو مفلسی میں جو سخاوت ہے اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ دوسرے 2 پھر یاد نہیں آ رہے۔ تیسرا ایک اور بات ان کی بڑی اچھی مجھے اس پر ذہن میں آ رہی ہے کہ جب فوت ہوئے نا تو کسی نے خواب میں دیکھا، بہت ساروں کو خواب میں ملے فوت ہونے کے بعد، حضرت بشرافی کئی ایک دوستوں کو خواب ملے، سب اللہ والے تھے، دوستوں کے دوست اللہ والے ہی ہوتے ہیں، اللہ والوں کے دوست۔ تو ایک نے پوچھا کہ سناؤ بشر کیا ہوا؟ اور میں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوا۔ کیوں جی؟ اور میں اس لیے ناراض ہوا کہ میری شان کریمی کو جانتی ہے، تو مجھے اتنا ڈرتا کیوں تھا؟ جب تجھے پتا تھا کہ میں رؤوف الرحیم اور غفور الرحیم ہوں تو اتنا کیوں مجھ سے ڈرتا تھا؟ دیکھو ناراضگی کا مزہ آ گیا نا، کہ جب تجھے پتا تھا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ بخشنے والا ہے، تو پھر کیوں ڈرتا تھا اتنا مجھ سے؟ ایک تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر فرمایا کہ چلو میں نے تجھے بخش دیا، چلو تجھے میں نے پھر بخش دیا۔ چاہیے تو یہی تھا کہ تجھے کچھ سزا ملتی، کہ تو مجھے ارحم الراحمین سے اتنا بدگمان رہتا تھا کہ میں تجھے ماروں گا، تجھے عذاب دوں گا۔ آہا کیا شعر یاد آیا اس مشہور غزل کا ہے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم ہوں گے، لیکن ہم نہ ہوں گے۔ تو اس کا آخری شعر ہے، یہ پہلے اس لیے سنایا تھا کہ آپ کو یاد آ جائے۔ اس کا آخری شعر ہے، حفیظ ان سے میں کتنا بدگماں ہوں، حفیظ ان سے میں کتنا بدگماں ہوں، وہ مجھ سے اس قدر برہم نہ ہوں گے۔ کہ حفیظ میں کیسا پگلا آدمی ہوں، اتنا مہربان محبوب ہے، اور تو ویسے ہی بدگمانی کرتا پھرتا ہے کہ نہیں وہ جدوں ٹکرے گا نا وہ غصہ کرے گا، وہ جدوں ٹکرے گا غصہ کرے گا، انہیں نہیں محبت کرنی، انہیں سلام بھی نہیں لینا۔ تو تو کمریا اتنا بدگمان پھرنا ہے، یہ جاتا نہیں ہے گا بندہ یار، کہ نہیں اتنا نہیں برم ناراض ہوتا جنہیں تو ڈریا پھرنا۔ تو یہ مجھے شعر بطور شعر ایک غزل کا یاد آیا، حفیظ ان سے میں کتنا بدگماں ہوں، وہ مجھ سے اس قدر برہم نہ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فرمایا پھر چلو ہم ایسے تجھے معاف کر دیتے ہیں، لیکن ہم تجھ سے راضی نہیں کہ تو ہم سے اتنا ڈرتا تھا، حالانکہ تو جانتا تھا میں ارحم الراحمین ہوں۔ ایک اور دوسرے کو خواب میں ملے، فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا جا خوب کھا اور پی، کیونکہ دنیا میں تو نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑے ہی رکھا، جی مجھے راضی کرنے کے لیے تو نے اپنے جسم کو نفس کو
اذیت میں مبتلا رکھا اور کھانا پینا چھوڑا، خوب کھا پی جا۔ ایک اور بزرگ کو خواب ملے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آدھی بہشت مجھ کو عطا فرما دی، کہ جا آدھی بہشت تیرے لیے وقف کر دی گئی، کہ جہاں چائے کھا پی عیش کوئی سب تیرا ہی۔ اس طرح کسی اور کو بھی خواب میں ملے تھے، مجھے یاد آیا تو بتاؤں گا۔ تو اس طرح کے یہ ان کی واردات ہیں، حالات ہیں۔ تو ہمیں ان بزرگوں کی ان باتوں سے ذوق بھی حاصل کرنا چاہیے، اور کچھ سبقوں میں سے ایک مناسب سبق حاصل کرنا چاہیے۔ مثلا آج جو میں نے سنایا اس میں سے ہر ایک آپ کے لیے ایک سبق تھا۔ پہلی بات صحیح کہ اللہ کو کافی سمجھو، مایوس نہ ہوا کرو، کوئی مشکل ہو، کیسے بھی حالات ہوں، اللہ کو کافی سمجھا کرو، اور اللہ کے پیاروں کی تعظیم اور احترام کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے۔ یہ خطبے میں بات گئی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ حج کی کوشش کرو، منع میں نہیں کرتا، لیکن دائیں بائیں دیکھتے رہا کرو، سمجھو۔ اگر کوئی واقعتاً بیوہ، یتیم، غریب، سفید پوش، مفلس کسی مصیبت میں مبتلا نظر آئے تو کوشش کرو کہ کسی نہ کسی طرح خاموشی سے اس کا بوجھ بٹایا جائے، چاہے وہ عمرہ حج رہ بھی جائے تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی میں نے بتایا کہ مفلسی میں سخاوت کا اور بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھا کرو کہ میرے پاس اگر لاکھ پت ہوتا تو میں بھی میاں 500 دے دیتا، سمجھے؟ کیونکہ وہ جو مفلس کی سخاوت ہے وہ عند اللہ بہت ہی اونچا اور اعلیٰ مرتبہ رکھتی ہے۔ ہمیں بھی ظاہر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بعض اوقات مولوی حضرات بھی دیکھتے ہیں کہ فلانے نے 500 دیا، لو اس نے تو 10 دیے، تو ہم وہ 10 اور 500 کے فرق پر ہی نظر رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس نے 10 دیے اس کا ثواب اس سے بہت زیادہ ہو، اور یہ مال حلال ہو اور وہ مال مشکوک ہو، تو اس وجہ سے کسی غریب کو اور اس کے تھوڑے سے نذرانے کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ میری ہر بات جو میں نے بتائی اس میں ایک سبق تھا چھپا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ وہ سارے آپ لوگ یاد رکھا کریں۔ اور یہ بھی کہ اللہ سے ڈرنا بڑی اچھی بات ہے، ہمیں تو ڈرنا ہی چاہیے کیونکہ ہم لوگ ہیں غافل، لیکن ہمیشہ ڈرتے ہی رہنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھی امید رکھنی چاہیے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق کا وہ قول بڑا یاد آ رہا ہے جو میں نے آپ کو یقیناً سنایا ہوا ہوگا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قول ہے کہ اگر میدان معاشر میں اعلان ہو جائے کہ ایک شخص کے سوا سب کو بخش دیا گیا ہے، تو میں ڈرتا رہوں گا کہ شاید وہ جو ایک نہیں بخشا گیا وہ میں ہی نہ ہوں۔ یعنی خوف ہے تو اتنا کہ اگر میدان معاشر میں اعلان ہو کہ ایک شخص کے سوا سب کو بخش دیا گیا ہے تو میں ڈروں گا کہ شاید وہ مت ایک میں ہی نہ ہوں، مجھے اتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اور فرمایا اگر میدان معاشر میں کوئی کہہ دے، اعلان کر دے کہ صرف ایک کو بخشا گیا باقی سب دوزخ میں گئے، تو میں آس رکھوں گا کہ شاید وہ میں ہی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے۔
نہیں امید ہو تو اتنی ہو. کیا غضب کی بات کیا آپ نے. پتہ نہیں ان اونٹ چرانے والوں کو رسول اللہ کی رفاقت نے کتنے دین و دانش عطا فرما دیا تھا. اب اس سے بہتر کوئی کون کیا سمجھا سکتا ہے کہ امید ہو تو کو ہمالیہ سے بھی بڑی ہو، اور خوف ہو تو کو ہمالیہ سے بھی بڑا ہو. تو ایمان خوف اور رجاء دونوں کے درمیان ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا